امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام حق پرستی۔ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت و عقیدت ایمان کا حصہ ہے، مگر محبت فقط یہی نہیں کہ آپ کا ذکر خیر کیا جائے اور آپ کے نام پر لنگر شریف تقسیم کر دیا جائے، بلکہ محبت کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ نے جس مقصد کے لیے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اس مقصد کو بھی اپنا نصب العین بنایا جائے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ اور پھر وہاں سے عراق کی طرف اس لیے تشریف لے گئے تھے کہ اہل کوفہ نے آپ کو 100 سے زیادہ خط لکھے اور گزارش کی کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں آپ نے کوفہ جانے سے صاف انکار کیا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مکمل اعتماد کا اظہار فرمایا۔ تاہم جب یزید نے حکومت سنبھالی اور ظلم کا دور شروع ہوا تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر روز قیامت اہل کوفہ نے بارگاہ الہی میں کہا ہم تو شہزادہ والا شان کو دعوت دیتے رہے تھے کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی قیادت میں ظلم کا خاتمہ کریں گے اور اسلامی نظام نافذ کریں گے، مگر انہوں نے ہماری درخواست کو قبول نہیں کیا تھا، تو میں رب تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے اور اہل کوفہ نے بے وفائی کرتے ہوئے اسلحہ کے زور پر آپ کو شہر میں داخل ہونے سے روک دیا تو آپ اپنے رفقا کے ہمراہ قریبی مقام کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ یزیدی فوج کا آپ سے ایک ہی مطالبہ تھا کہ یزید کی بیعت کر لیں، یعنی شریعت کی خلاف ورزیوں، ظالمانہ نظام اور طاقت کی حاکمیت کو قبول کر لیں، مگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے انکار کیا اور نہ صرف خود شہادت سے سرفراز ہوئے بلکہ تمام خاندان کو بھی قربان کر دیا۔ سوچئے مدینہ منورہ میں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا اور مسجد نبوی میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کروانا کتنی بڑی سعادتیں تھیں، نیز اہل مدینہ اور دنیا بھر سے آنے والے زائرین کی عقیدتوں کا مرکز رہنا اور یزیدی حکومت کے ساتھ ساز باز کر کے بھاری نذرانے وصول کرنا بھی ممکن تھا، مگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ عظیمت کو اختیار کیا اور قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کو یہ سبق دیا کہ شریعت کی خلاف ورزی، ظالمانہ نظام اور طاقت کی حاکمیت کو کبھی قبول نہ کرنا، اگر اسلامی نظام نافذ کرنے اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے جان بھی دینی پڑے تو ہزار سعادت سمجھتے ہوئے راہ خدا میں جان لٹا دینا۔ فرعون سے یزید تک اور یزید سے سیہونی درندوں تک ہر دور کے طاقتور ظالموں نے یہی سمجھا تھا اور اب بھی سمجھتے ہیں کہ ظلم و جبر اور اسلحہ و اقتدار کی بنیاد پر حق کا راستہ روکا جا سکتا ہے اور حق والوں کو مٹایا جا سکتا ہے، مگر صدیاں گزرنے کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرہ خیر میں تسلسل سے اضافہ اور یزیدیت کی دائمی ذلت بتاتی ہے کہ رب قدیر ہمیشہ بالآخر حق کو ہی غلبہ عطا فرماتا ہے اور حق والوں کا ہی چرچا باقی رکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، یعنی بارش کے پانی پر جھاگ بھی ہوتا ہے، جھاگ تو ضائع ہو جاتا ہے اور وہ یعنی پانی جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ اللہ یوں ہی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ آیت کریمہ میں حق و باطل کی مثال ہے کہ حق کو دبانے کی جتنی بھی کوشش کر لی جائے وہ باقی رہتا ہے اور باطل کا کتنا ہی زور و شور کیوں نہ ہو بالآخر وہ مٹ جاتا ہے۔ جو خوش نصیب دین کی سربلندی کے لیے کام کرے اور حق کے فروغ کا ذریعہ بنے، رب تعالیٰ اس کا ذکر ہمیشہ باقی رکھتا ہے اور باطل پروروں کا نام و نشان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لمحہ فکریہ سبت مصطفیٰ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کی مناسبت سے ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے، اس سے اندازہ ہوگا کہ ہم کتنے پختہ حسینی ہیں۔ نمبر 1، بارگاہ الہی میں جواب دہی کا احساس امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کی پر نور فضاؤں اور پرسکون ہواؤں سے کربلا کے تپتے صحرا تک لے گیا تھا۔ کیا ہمیں بھی یہ فکر ہے کہ ہم نے رب تعالیٰ کے حضور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے؟ نمبر 2، شہزادہ والا شان نے حق کی سربلندی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا، ہم نے دین کی خدمت کے لیے کیا کچھ کیا ہے؟ نمبر 3، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ حکومت نااہل کو نہیں ملنی چاہیے بلکہ یہ امانت اسی کے سپرد کی جائے جو اس کے تقاضے پورے کر سکتا ہو۔ کیا ہم الیکشن میں ووٹ دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھتے ہیں؟ نمبر 4، سید
سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ظلم کا ساتھ دینے سے انکار کیا اور اس کی پاداش میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ آج غزہ میں ہونے والے بدترین ظلم سے متعلق امت کس کے ساتھ کھڑی ہے اور ظلم روکنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ بقول اقبال علیہ الرحمہ ہمارا حال یہ ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تاب دار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔